أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جنتیں عدن ہمیشہ کی، یدخلون وہ داخل ہوں گے، ہا ان میں، تجری بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہم ان کے لیے فیہا ہوگا ان میں، ما وہ یشاءون جو وہ چاہیں گے، کذالک اسی طرح یجزی بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالی المتقین متقی لوگوں کو. متقی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. متقی وہ آدمی ہوتا ہے جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. آخرت کے اندر جو کامیابی ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر کسی فرد کو دوسرے فرد کے پر فضیلت حاصل ہے تو محض تقوی کی بنیاد پر. تقوی در حقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. تقوی حقیقت میں دل کے اندر اللہ کی محبت کا نام ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. تقوی دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کا نام ہے، جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے دے گا، اور آخرت کا گھر بہترین گھر ان کے لیے ہوگا. آخرت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنتیں دے گا، جن کے اندر یہ داخل ہوں گے. باغات ہوں گے، باغات کے اندر محلات ہوں گے، محلات کے سامنے سے نہریں جاری ہوں گی. قرآن سے جنت کی 4 نہریں ثابت ہیں. دودھ کی نہر بھی جنت میں ہوگی، شراب کی نہر بھی ہوگی، میٹھے پانی کی نہر بھی ہوگی، اور شہد کی نہر بھی ہوگی. اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دودھ کوئی جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا. جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے پانیوں کے دریا نہریں جاری کر دی ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین جنت کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دے گا، شراب کی نہریں جاری کر دے گا، شہد کی نہریں جاری کر دے گا. لہم ان کے لیے فیہا ان جنتوں کے اندر، جنت کے باغات کے اندر، ما وہ کچھ ہوگا یشاءون جو وہ چاہیں گے. اگر انسان یہ تذکرہ کرے کہ جنت کے اندر یہ نعمت ہوگی
وہ نعمت ہوگی، یہ پھل ہوں گے۔ اس لفظ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کس قدر انسان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا ما یشاؤن، جو یہ چاہیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی پوری ہوتی ہیں کبھی نہیں پوری ہوتی، تو جنت کے اندر یہاں پر فرما دیا ما یشاؤن، جو چاہیں گے ملے گا۔ انسان کی چاہت، انسان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اور قرآن کے اندر ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ما تدعون، جو تم چاہو گے مانگو گے تمہیں ملے گا۔ ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فی عیشۃ راضیہ، دل پسند زندگی میں ہوں گے، مرضی والی زندگی۔ دنیا کے اندر مرضی والی زندگی نہیں ہے۔ انسان کوئی ایک ملک میں تو دوسرے ملک جانا چاہتا ہے، دوسرے ملک میں تو وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہے۔ انسان کی جو مرضی کی زندگی ہے، پسند کی زندگی، وہ اس کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ کذالک، اسی طرح یجزی، بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ المتقین، متقی لوگوں کو۔ الذین، یہ متقی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تتوفاہم، روح قبض کرتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ یہ پاک ہوتے ہیں۔ تو متقی وہ فرد ہے جو پاک ہوتا ہے۔ کس چیز سے پاک ہوتا ہے؟ ہر طرح کی گندگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ موت کے وقت ہر طرح کے شرک سے پاک ہوتا ہے۔ موت کے وقت ہر طرح کے کفر سے، بد اخلاقیوں سے، بد اعمالیوں سے یہ پاک ہوتا ہے۔ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو موت کے وقت یہ پاک صاف ہوتے ہیں، توبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، اب فرشتے روح بھی نکالتے ہیں اور ان کو سلامتی کی دعائیں بھی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں سلامتی ہو تمہارے اوپر، السلام علیکم۔ اور موت کے بعد ان کو کہا جائے کہ ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بس سبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ اعمال ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ یہاں پر فرمایا جنت تمہیں ملے گی تمہارے اعمال کی بنیاد کے اوپر۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے اندر وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت مل گیا، اور یہ اعمال اللہ کے رحم کو، اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ کا فضل مل جائے گا، رحمت مل جائے گی، اور جس کو اللہ کا فضل اور رحمت مل گئی وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اعمال کرنے کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین تمہارے مالوں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے کہ کام کیا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے نیت، جذبہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ضروری ہیں، اگر وہ جہنم سے بچ کر براہ راست جنت کے اندر جانا چاہتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، زمانے کی قسم اٹھا کر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو الفاظ ہیں، وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ صرف ایمان لانے کی بات نہیں، جس وقت کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو یہ خسران سے نکل کر کامیابی کے راستے کے اوپر آ گیا۔ اب اپنی کامیابی کو 100% یقینی بنانے کے لیے اس کو نیک اعمال کا سہارا لینا پڑے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا۔ قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں، 2 مقامات کے اوپر نہیں، 3 مقامات کے اوپر نہیں، 124 مقامات کے اوپر یہ الفاظ موجود ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، صالح اعمال کرتے رہے،
احسن اعمال کرتے رہے۔ جو کارخانے کا مالک ہوتا ہے اس کو بھی اپنے مزدوروں کے اندر وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو زیادہ اعمال، زیادہ کام کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کے اندر وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں اور اعمال کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شعر کے اندر یہ بات بتلا دی، فرمایا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور کلمہ نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنات و جنت عدن ہمیشہ کی، یدخلون یہ داخل ہوں گے، ہاں ان میں تجری بہ رہی ہوں گی، من تحتیا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، لہم ان کے لیے ہوگا فیا ان میں ما وہ کچھ جو یشاؤن یہ چاہیں گے، کذالک اسی طرح یجزی بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ المتقین متقی لوگوں کو، الذین یہ وہ لوگ ہیں جن کی تتوفاہم روح قبض کرتے ہیں الملائکہ فرشتے طیبین، اس حال میں کہ یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں سلام سلامتی علیکم تمہارے اوپر، ادخلوا داخل ہو جاؤ الجنہ جنت میں، بما کنتم تعملون بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔